الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مسجد مسلمان کی پناہ گاہ ہے۔ مسجد میں کثرت سے آنے کی عادت بنائیے، انشاءاللہ شیطان سے بھی حفاظت ہوگی، گناہوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اور ایک اور کام بھی کر لینا چاہیے، وہ یہ کہ جب بھی مسجد میں آئیں یاد کر کے اعتکاف کی بھی نیت کر لی جائے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ اول یہ کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفل اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ دوسرا یہ کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری افطاری کرنا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ جائز نہیں۔ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو ضمناً یہ چیزیں بھی جائز ہو جائیں گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی سخت حاجت درپیش ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے، کیونکہ درود پاک دکھ، درد اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، افضل العمل نیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم دین سیکھنے کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعی بزرگ ہیں۔ آپ نے کئی صحابہ کرام کی زیارت کی اور ان سے فیض لیا۔ مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے وضو کا طریقہ سیکھا۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوف خدا والے، عاجزی اور انکساری کرنے والے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کی زبان میں تاثیر رکھی تھی، بڑی حکمت بھری باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ بیان کر رہے تھے، باب مدینۃ العلم، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا بیان سنا اور پھر فرمایا، سبحان اللہ، یہ صدیق کا کلام ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں جانا تھا تو دجلہ کے کنارے تشریف لائے اور دریا پار جانے کے لیے کشتی کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، حضور کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ فرمایا، دریا پار جانا ہے، کشتی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ پاک پر توکل کیجئے اور دریا پار کر لیجئے۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ پانی کے اوپر چلتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے چلے گئے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے۔ جب ہوش آیا تو لوگوں نے بے ہوشی کا سبب پوچھا۔ فرمایا، حبیب اعجمی نے علم مجھ سے سیکھا، آج اسے بغیر کشتی کے دریا پار کرتے دیکھا تو مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا۔ روز قیامت جہنم کی پشت پر پل صراط رکھ دیا جائے گا اور اس سے گزرنے کا حکم ہوگا۔ اگر وہاں بھی ایسا ہی ہوا، لوگ پل صراط سے گزر گئے اور میں محروم رہ گیا تو کیا بنے گا؟ بس اسی دہشت سے میں بے ہوش ہو گیا۔ پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے تیز، کس طرح میں اسے پار کروں گا یا رب۔ چند دن کے بعد امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت حبیب اعجمی رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ امام حسن بصری
رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا حبیب تم نے یہ رتبہ کیسے پایا؟ عرض کیا حضور میں اپنے دل کی اصلاح کرتا رہتا ہوں۔ یہ سن کر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عارضی کرتے ہوئے فرمایا افسوس لوگوں نے میرے علم سے فائدہ اٹھایا مگر میں اپنے لیے کچھ نہ کر سکا۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول غور کیجئے کہ ہمارے بزرگان دین کی سوچ کیسی نرالی تھی۔ یہ ہر وقت فکر آخرت میں مصروف رہتے تھے۔ دیکھیے حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے۔ حقیقت میں حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کو بلند رتبہ ملنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہی فیضان تھا۔ اس کے باوجود آپ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر اترائے نہیں بلکہ عاجزی فرمائی۔ خیال رہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود بھی باکرامت ولی اللہ ہیں۔ ایک روز دیکھا گیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے کے لیے پانی پر جائے نماز بچھا رہے تھے۔ ایک مرتبہ سفر حج کے دوران آپ نے اہل قافلہ کو کھجوریں عطا فرمائیں۔ اہل قافلہ نے کھجوریں کھائیں، اندر سے جو گٹھلیاں نکلیں وہ سونے کی تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول اندازہ کیجئے ایسے بلند رتبہ ہونے کے باوجود امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کو پانی پر چلتے دیکھا تو کیسے فکر آخرت اپنائی، پل صراط کے تصور میں ڈوب کر خوف خدا سے کانپ گئے اور عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہو گئے۔ ایک ہم ہے کہ گناہوں کا میٹر دن رات تیزی کے ساتھ چلا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، اس کے باوجود نہ احساس ندامت ہے نہ خوف آخرت۔ عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری، بخش محبوب کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، مغفرت کا ہوں تجھ سے سوالی، پھر نہ اپنے در سے نہ خالی، مجھ گناہگار کی التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو یاد رکھیے کامیابی صرف اپنی اصلاح سے ملتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی دوسرے کے کندھے پر کھڑا ہو کر بلند نہیں ہو سکتا۔ بلندی صرف اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر ہی مل سکتی ہے۔ کسی عقل مند نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس دنیا میں صرف ایک انسان ہے جو تمہیں کامیاب کر سکتا ہے اور وہ ایک انسان تم خود ہو۔ پارہ 30 سورۃ الشمس آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد ہوتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کے پہنچا جس نے اسے یعنی نفس کو ستھرا کیا، اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت یعنی گناہ میں چھپایا۔ یاد رکھیے نجات کا دار و مدار شہرت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار عزت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار مال و دولت عیش و عشرت پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار اونچے منصب پر نہیں ہے۔ نجات کے لیے صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں، آخرت میں نجات کے لیے اپنی اصلاح کی کوشش بھی کرنا ضروری ہے۔ جو اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب رہا انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت کا حقدار ہوگا۔ مگر جو اس دنیا میں خود کو راہ ہدایت پر نہ لا سکا وہ آخرت میں بھی محروم و نامراد ہی رہے گا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو اس زندگی میں اندھا ہو وہ آخرت میں اندھا ہے۔ تفسیر نور العرفان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے یعنی دنیا میں جس کا دل اندھا رہا، ہدایت قبول نہ کی، وہ آخرت میں نجات اور آخرت کی راہ دیکھنے سے اندھا ہوگا۔ آئیے ہم غور کریں، اللہ پاک نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ جو شخص نماز کی تلقین تو کرے مگر خود نماز نہ پڑھے، کیا اس نے حکم الہی پر عمل کیا؟
اللہ پاک نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اللہ پاک نے جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، بدگمانی، وعدہ خلافی، الزام تراشی، گالی گلوچ سے بچنے، نگاہی نیچے رکھنے، والدین کا ادب کرنے، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنے، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے، ظاہری گناہوں سے بچنے، باطنی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا حکم دیا۔ اگر کوئی ان سب کاموں کی دوسروں کو تلقین تو کرے مگر خود ان پر عمل نہ کرے، کیا اس نے اللہ پاک کے احکام پر عمل کیا؟ کلا لما یقضی ما امرہ، کوئی نہیں اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔ اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم کو سمجھیں تو پتہ چلے گا کہ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے کے لیے اپنی اصلاح زیادہ ضروری ہے۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز الایمان، کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم پہلے اپنی مکمل طور پر اصلاح کر لیں پھر دوسروں کو نیکی کی دعوت دیں گے، یہ بھی غلط نظریہ ہے۔ ہم نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دیتے رہنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے نجات کے لیے ان دونوں چیزوں کو لازم قرار دیا ہے۔ پارہ 30 سورۃ العصر میں ارشاد ہوتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اس زمانہ محبوب کی قسم، بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے، یعنی سارے نقصان میں نہیں ہے انسان، ہاں جس میں 2 وصف ہوں وہ نقصان میں نہیں ہے۔ پہلا وصف الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ دوسرا وصف وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرے اور دوسرے کو صبر کی وصیت کرے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں سوال ہوا کیا روحانی طبیب دوسروں کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں کر سکتا ہے، مگر پہلے اپنا علاج کرے پھر دوسروں کا کرے، کہ جو خود راستے سے بھٹکا ہو دوسروں کی رہنمائی کیسے کرے گا؟ آپ سے دوسرا سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب بندہ خود تمام برائیوں سے پاک ہو جائے۔ فرمایا شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا دروازہ بند ہو جائے، یعنی ہر شخص اگر پوری اپنی اصلاح میں لگ جائے اور خود کو مکمل سدھار لینے سے پہلے نیکی کی دعوت بالکل نہ دے تو اس صورت میں نیکی کی دعوت کا کام بند ہو جائے گا، اور یہی شیطان کی خواہش ہے۔ مجھے دے خود کو بھی اور ساری دنیا والوں کو سدھارنے کی تڑپ اور حوصلہ یا رب۔ اے عاشقان رسول، ہمیں ہر لمحہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کوئی ڈاکٹر ہو یا انجینئر، وکیل ہو یا جج، بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو یا غریب، سیٹ ہو یا مزدور، عالم ہو یا جاہل، سائنسدان ہو یا دکاندار، کوئی کسی بھی رتبے پر ہو، ہر ایک کو ہر وقت اپنی اصلاح میں مصروف رہنا ضروری ہے۔ اپنی اصلاح سے غافل ہو جانا عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ پارہ 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتا ہے لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک ھم الفاسقون۔ ان جیسے نہ ہو جو اللہ کو بھول بیٹھے تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہیں، وہی فاسق ہیں۔ ہم خود سے غافل رہ کر دوسروں پر تنقید کرنے والے ہو گئے، نہ جانے دوسروں کے عیب ٹٹولنا، دوسروں کے گریبان میں جھانکنا، دوسروں کے کردار میں کیڑے نکالنا ہم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن کریم پڑھ لیجئے، اللہ پاک نے کہیں ایک مرتبہ بھی دوسروں کے عیب ٹٹولنے، دوسروں کا گریبان پکڑنے کی ترغیب نہیں دی، بلکہ اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اسلام کی خاصیت ہے کہ اسلام ہمیں دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا ذہن بھی دیتا ہے۔ پارہ 28
سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، بہت مشکل کام ہے اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے غلطیاں نکالنا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ پاک کی حکمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں چہرے پر لگائی ہیں اور یہ صرف سامنے دیکھتی ہیں، اپنے گریبان میں جھانکنے کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے۔ یہ سر جھکانا ہی دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن جو سر جھکا لیتا ہے، اپنے گریبان میں جھانک لیتا ہے، وہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے اس کے اپنے عیب دکھا دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، اس دنیا میں ہر ایک اکیلا آیا ہے، سب نے اپنی اپنی قبر میں اترنا ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب آسمان لپیٹ دیا جائے گا، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے۔ یہ فانی دنیا اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ جائے گی، تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ اللہ، یہ حساب کا دن ہے، کوئی پیدل، کوئی سوار، کوئی منہ کے بل گھسیٹتا ہوا میدان محشر کی طرف بڑھ رہا ہوگا۔ تانبے کی دہکتی زمین 1 میل کے فاصلے پر رہ کر آگ برساتا سورج گرمی سے دماغ کھولتے ہوگے، کوئی اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہا ہوگا، زبانیں پیاس سے سو کر کانٹا ہو جائیں گی، دل ابل کر حلق میں آ جائیں گے، ہر ایک اپنی اپنی تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اس دن کی ہولناکیاں الاوان والحفیظ، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے پیچھا چھڑا رہا ہوگا، ماں اکلوتے کے چھوڑے گی، بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن خواہش کریں گے کاش آج عذاب سے بچنے کے بدلے اپنے بیٹے، اپنی بیوی، اپنا قبیلہ، حتیٰ کہ زمین میں جو کچھ ہے سب دے کر نجات حاصل کر لیں، مگر پکار پڑے گی کلا، ہرگز نہیں، آج عدل کا دن ہے۔ اللہ اکبر، اس دن بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی، کوئی بھی اللہ پاک سے چھپ نہ سکے گا۔ ہمارے ہاتھ، کان، زبان، پاؤں اور ہماری جلد ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، ہمارا چھوٹے سے چھوٹا عمل اس میں درج ہوگا۔ مجرم اپنے اعمال کی فہرست دیکھ کر لرز اٹھیں گے، بوکھلا کر پکار اٹھائیں گے، یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہے خرابی ہماری اس نوشتہ یعنی تحریر کو، کیا ہوا؟ نہ اس نے کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا نہ بڑا۔ اے عاشقان رسول، لرز جائیے، خوف سے کانپ اٹھیے۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں خدا نہ خواستہ اگر پکار پڑ گئی، اے فلاں دیکھ، یہ وہ ہے جو تیری ترغیب پر نمازی بنا تھا، اسے نمازیں پڑھی اور یہ جنتی ہے۔ اے فلاں دیکھ، یہ وہ ہے جس نے تیرا درس سن کر اپنی اصلاح کی اور یہ جنتی ہے۔ اے فلاں دیکھ، یہ وہ ہے جس کے کردار پر تو انگلیاں اٹھایا کرتا تھا۔ اے فلاں دیکھ، یہ وہ ہے جسے تو تنقید کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ اے فلاں دیکھ، یہ وہ ہے جس سے تو حسد کرتا تھا۔ اے فلاں یہ وہ ہے جس کی تو غیبت کرتا تھا۔ اے فلاں دیکھ، یہ وہ ہے جس کا تو مذاق اڑاتا تھا۔ دیکھ، ان سب نے اپنی اصلاح کی اور یہ جنتی ہوئے۔ اب تو بتا تیرا عمل کیا ہے، تو نے اپنی کتنی اصلاح کی۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصائے محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ نقصان، نقصان اور سخت نقصان، افسوس صد افسوس اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، خدا نہ خواستہ نمازیں پوری نہ ہوئی، روزے پورے نہ ہوئے، اگر والدین کا ادب کر کے جنت کے حقدار نہ بنے ہوں گے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا کر، لوگوں کو گالیاں دے کر، غیبتیں کر کے، چغلیاں کھا کر، بدگمانیاں کر کے، جھوٹے الزام لگا کر دوسروں کی عزتیں پامال کی ہوں گی، ظاہر میں اچھے بن کر نیک کہلاتے مگر تنہائی میں گناہوں کا بازار گرم کرتے رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اگر روز قیامت پکڑ ہو گئی تو ہم کمزور کہاں جائیں گے؟
ہائے کتنی شرمندگی ہوگی، آہ جہنم کا ہولناک عذاب ہم کیسے برداشت کر سکیں گے۔ اے جنت کے طلبگاروں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے، آئیے ہم سدھرنے کی کوشش کریں، آئیے ہم اپنی اصلاح کی کوشش کریں، آئیے مل کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ ہر گناہ سے بچا مجھ کو مولا، نیک خصلت بنا مجھ کو مولا، تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، ہوں بظاہر بڑا نیک صورت، کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت، ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ عیب دنیا میں تو نے چھپائے، حشر میں بھی نہ اب آنچ آئے، آہ نامائے اعمال میرا کھل رہا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے اپنی اصلاح کی اہمیت سنی، امید ہے انشاءاللہ خود کو گناہوں سے بچا کر نیک بننے کا ذہن بنا ہوگا۔ اب آئیے اپنی اصلاح کے 6 طریقے سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کی نیت کرتے ہیں۔ اپنی ترجیحات تبدیل کیجیے، کیونکہ آج کے بیان کا موضوع ہے اپنی اصلاح کیسے کریں۔ اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا ہوں جن پہ عمل کر کے ہم نیک بننے کی کوشش کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح ہم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی ترجیحات تبدیل کیجیے۔ اللہ پاک نے پارہ 30 سورۃ الاعلیٰ آیت نمبر 14 میں تزکیہ نفس یعنی اپنی اصلاح کی فضیلت بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے قد افلح من تزکا، ترجمہ کنز الایمان، بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا۔ امام بقائی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو برے عقائد سے پاک کیا، خود کو برے اخلاق سے پاک کیا، اپنی ذات کے برے افعال سے پاک کیا، اپنے دل کی صفائی کی، بظاہر اور ظاہری اعمال درست کر لیے، بے شک وہ ہر مراد میں کامیاب رہا۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 اور 17 میں تزکیہ نفس یعنی اپنی اصلاح کے راستے میں بڑی رکاوٹ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، ترجمہ کنز الایمان، بلکہ تم جیتی دنیا یعنی دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی ہے۔ معلوم ہوا جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے وہ کبھی بھی اپنی اصلاح نہیں کر پائے گا۔ لہٰذا اگر ہم اپنی ترجیحات بدل کر صرف آخرت کو اپنی خواہشات کا مرکز بنا لیں تو انشاءاللہ آسانی سے اپنی اصلاح میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ذرا اندازہ لگائیے جس پر صرف اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کی دھن سوار ہو، فرض نمازیں قضا کرے گا؟ کیا وہ فرض روزے رکھنے سے گھبرائے گا؟ کیا وہ کسی کو تکلیف دے گا؟ کیا ایسا بندہ غصے میں لال پیلا ہو کر گناہ کا ارتکاب کرے گا؟ کیا ایسا انسان حسد، غیبت، چغلی وغیرہ کے نزدیک بھی جائے گا؟ ہرگز 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 نہیں جائے گا۔ پتہ چلا جو اپنی اصلاح کی خواہش رکھتا ہے اگر وہ اپنے دل اور دماغ کو صرف اور صرف آخرت کے بارے میں سوچنے میں لگا دیتا ہے تو انشاءاللہ بہت جلد اپنی اصلاح میں کامیاب ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں ہر مومن پر لازم ہے کہ جس کے کام کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے اس کام سے ایسی محبت کرے کہ یہ محبت اسے وہ کام کرنے پر مجبور کرے، اور جس کام کو اللہ پاک نے ناپسند کیا ہے اس سے ایسی نفرت کرے کہ یہ نفرت ہی اسے وہ کام کرنے سے باز رکھے۔ اب ترجیحات بدلنے کے طریقے یاد رکھیے، روحانی بیماریاں مثلا غفلت، نیکیوں میں سستی، گناہوں کی رغبت، دنیا کی محبت وغیرہ یہ سب عموماً ایک دوسرے کو لگنے والے امراض ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کوئی سوچ خود سے ہمارے اندر پیدا ہو، عموماً سوچ باہر سے آتی ہے، ہم جو سنتے ہیں وہ ہماری سوچ کا حصہ بن جاتا ہے، جو ہم پڑھتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، جیسے لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں، یہ سب ہماری سوچ کا حصہ بنتا ہے۔ اگر ہم اپنی سوچ بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوچ
پیدا ہونے کے اسباب تبدیل کرنا ہوں گے۔ مثلا جو فلمیں دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتا ہے، وہ اس کی جگہ مدنی چینل دیکھنا شروع کر دے۔ جو گانے سنتا ہے وہ گانے چھوڑ کر نعتیں سننا، عشق رسول سے معمور سنتوں بھرے بیانات سننا شروع کر دے۔ ناول، ڈائجسٹ، سوشل میڈیا کی فضول یا گناہوں بھری پوسٹیں چھوڑ کر دینی کتب و رسائل پڑھنا شروع کر دے۔ دعوت اسلام کی ایک ایپلیکیشن ہے دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز، دعوت اسلامی ڈیجیٹل سروسز، یہ اپلیکیشن دعوت اسلامی کی ہے۔ اس میں دعوت اسلامی کے بنے ہوئے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ شامل ہیں۔ یہ اپلیکیشن اپنے موبائل میں انسٹال کر لیجئے اور اس کی مدد سے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جائیے، ان سے اچھی اچھی نیکی کی دعوت پر مشتمل ویڈیوز، مختلف پوسٹ خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی شیئر کیجئے۔ اسی طرح اگر کوئی خدا نہ خواستہ برے دوستوں کے صحبت میں رہتا ہے تو اپنی صحبت تبدیل کرے، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع سنت بھرے میں شرکت کرے، مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائے، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھنا، امیر اہل سنت کا عطا کردہ ہفتہ وار رسالہ پڑھنا وغیرہ وغیرہ دینی کاموں کا معمول بنائے۔ اللہ پاک نے چاہا تو فکر آخرت نصیب ہوگی اور دنیا کی محبت سے جان چھوٹے گی، گناہوں سے بچنے اور جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کا ذہن بنے گا۔ موت کو یاد کرنے سے بھی سوچ بدلتی اور فکر آخرت نصیب ہوتی ہے۔ ایک شخص سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دل کی سختی کی شکایت کی۔ اللہ کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، قبریں دیکھ کر آخرت میں اٹھنے کے معاملے میں غور و فکر کیا کرو۔ دوسرا کام جو اپنی اصلاح کے لیے ہم نے کرنا ہے وہ ہے اپنی غلطیوں کی پہچان۔ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں جسمانی مرض لاحق ہو جائے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، بیماری کی علامات دیکھتا ہے، ضرورت ہو تو ٹیسٹ بھی کرواتا ہے، پھر جب بیماری کی اصل تک پہنچ جاتا ہے تو دوائی دینا شروع کرتا ہے۔ یہی حال روحانی امراض کا بھی ہے۔ جب تک اپنی غلطیوں کی پہچان نہ ہو جائے اس وقت تک اصلاح ہونا ناممکن ہے۔ یاد رکھیے، خوش فہمی زہر قاتل ہے۔ جو بندہ خود کو نیک سمجھتا ہے وہ بھلا اپنی اصلاح پر توجہ کیسے دے گا؟ بندہ جس وقت خود کو نیک سمجھنے لگے اس وقت اس کی ہلاکت کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا، انسان گناہگار کب بنتا ہے؟ فرمایا جب وہ خود کو نیک سمجھنے لگے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو ایک روز کسی آدمی نے آواز دی، اے ریاکار، شاید ہم ہوتے تو اس کی زبان کھینچ لیتے، مگر حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کی عاجزی دیکھیے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا 20 سال سے کسی نے میرا اصل نام لے کر نہیں پکارا، شاباش، تم نے اچھی طرح پہچان لیا کہ میں کون ہوں۔ اللہ اللہ، ہمارے بزرگان دین اچھے ہو کر بھی خود کو برا سمجھتے تھے، مگر ہمارا حال عجیب ہے، ہم برے ہو کر بھی خود کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اے عاشقان رسول، دنیا میں تو زبان چلا کر ہیلے بہانے کر کے الٹے سیدھے دلائل دے کر بڑی عمر، طاقت، منصب وغیرہ کے دھونس جما کر ہم سامنے والے کو چپ کروا سکتے ہیں، خود کو تسلی دے سکتے ہیں، مگر قیامت کے روز ایسا نہیں ہوگا۔ روز قیامت مجرموں کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ہمارے اپنے ہی اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ اس وقت ہماری زبان درازیاں، طاقت و منصب کچھ کام نہیں آئے گا۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ یقین مانیے، ضد اور ہٹ دھرمی انتہائی خطرناک بیماری ہے۔ جو غلطی بتانے کی بات سن کر انصاف کے ساتھ اپنے کردار پر غور نہیں کرتا وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ ذرا غور تو کیجئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ جیسے بدترین کافر زمانہ جاہلیت میں کیسے عزت دار سمجھے جاتے تھے۔
انہوں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے، پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، درختوں کو سجدہ کرتے دیکھا، چاند اور ٹکڑے ہوتے دیکھا، مگر بدبختی ان بد انجاموں نے ضد اور ہٹ دھرمی کی راہ اختیار کی، آخر اللہ پاک نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ حالت کفر ہی میں مر کر جہنم کا ایندھن بن گئے۔ پارہ 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 میں ان ازلی کافروں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر کر دی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ یعنی پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب۔ مشہور مفسر قرآن حکیم علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ضد کا علاج کسی عالم کے پاس نہیں اور وہم کی دوا کسی طبیب کے پاس نہیں۔ جسے رہبر یعنی اصلاح کرنے والے کی ذات سے دشمنی ہو وہ اس کی ہر بات کا انکار ہی کرتا ہے۔ اے عاشقان رسول، غلطی مان لینا بے عزتی نہیں ہے بلکہ عزت کی بات ہے۔ معصوم یعنی غلطی سے بالکل پاک صرف انبیاء علیہم السلام اور فرشتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، البتہ ہدایت ہمیشہ وہ پاتا ہے جو اپنی غلطی مانے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی اصلاح کی کوشش کرے۔ حدیث پاک میں ہے ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، غلطی کرنے والوں میں بہترین وہ ہے جو توبہ کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی غلطی پہچاننے کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، ایسے پیر کامل کے مرید ہو جائیے جو نفس کے عیبوں اور پوشیدہ امراض کو خوب جانتا ہو، پھر پیر کامل جو کہے اس کے مطابق عمل کرتے جائیے۔ دوسرا طریقہ، سچا اور دیندار دوست تلاش کر کے اسے اپنا نگران بنا لیجئے تاکہ وہ آپ کے کردار پر نظر رکھے اور خامیاں بتائے۔ ائمہ دین ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علامہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کرتے اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نفاق کی علامات کے متعلق آقائے نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم کے رازدار ہیں، کیا مجھ میں کہ منافقت کی علامت پائی جاتی ہے؟ اللہ اللہ، اے عاشقان رسول، دیکھا آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بلند رتبہ ہونے کے باوجود اپنے متعلق کیسی عاجزی اختیار کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سے درس حاصل کریں، کسی سلجھے ہوئے دیندار آخرت کی رغبت رکھنے والے دوست کو خود پر نگران بنائیں اور ان سے اپنے عیب پوچھتے رہیں۔ تیسرا طریقہ، دشمن عموماً عیب ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں، لہذا چاپلوسی کرنے والے دوستوں سے بچیے اور دشمنوں کی زبانی اپنے عیب معلوم کر کے اپنی اصلاح کیجیے۔ چوتھا طریقہ، مومن کا آئینہ ہوتا ہے، بندہ دوسروں کے عیوب کے ذریعے اپنے عیب دیکھتا ہے، لہذا لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہیے اور ان میں جو عیب دیکھے انہیں اپنے اندر تلاش کیجیے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ فرمایا مجھے کسی نے ادب نہیں سکھایا، بس مجھے جاہل کی جہالت بری معلوم ہوئی تو میں نے خود کو اس سے بچا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب اپنی اصلاح کے طریقے بتا رہا تھا میں، اب تیسرا چوتھا پانچواں، معاہدہ، مراقبہ اور محاسبہ، اس سے بھی اب بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ روزانہ 3 کام خود پر لازم کرے۔ معاہدہ، صبح اٹھ کر کچھ دیر قبر و آخرت کو یاد کرے، پھر اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور تمام اعضاء کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں میں گزاروں گا، 5 نمازیں باجماعت پڑھوں گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اتنا علم سیکھوں گا، اتنی سنتوں پر عمل کروں گا، اتنا ذکر کروں گا، اتنی تلاوت کروں گا، اتنے درود شریف پڑھوں گا
اذان کا جواب دوں گا وغیرہ وغیرہ، پھر سچے دل سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اور استقامت کی توفیق مانگے۔ یعنی صبح صبح آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا مراقبہ، پھر سارا دن مراقبہ میں گزارے۔ مراقبہ کا معنی ہے نگرانی کرنا۔ ٹی وی، سی سی ٹی وی کیمرہ جو عموماً دکانوں بڑے بڑے شاپنگ مالز وغیرہ میں لگا ہوتا ہے، اسے عربی میں مراقب یعنی نگران کہتے ہیں۔ جس طرح اس کیمرے کے ذریعے ہر لمحے ایک ایک چیز کی نگرانی کی جاتی ہے، اسی طرح بندہ سارا دن اپنی نگرانی کرے، یعنی اپنے اوپر خود ہی سی سی ٹی وی کیمرہ بن جائے۔ یا سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے، ایک لمحے کی خبر کو وہ ریکارڈ کرتا ہے، اسی طرح بندہ بھی جو ہے وہ مراقبہ کرے اور اپنے آپ کو اس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر سی سی ٹی وی کی کیمرہ جو ہے وہ بن جائے، اور اس طرح بندہ سارا دن اپنی نگرانی کرے، اپنے ہر عمل سے پہلے سوچے کہ کیا یہ کام میرے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ہے یا مخالف ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، روایت ہے کہ بندے کا عمل کتنا ہی چھوٹا ہو، روز قیامت اس کے بارے میں 3 سوال کیے جائیں گے۔ عمل کیوں کیا؟ اللہ پاک کا حکم سمجھ کر کیا یا نفس کی پیروی میں کیا؟ عمل کیسے کیا؟ یعنی یہ کام کرنے کے جو طریقہ شریعت و ضوابط شریعت نے بتائے تھے اس کے مطابق کیا یا نہیں؟ تیسرا سوال بھی کیا جائے گا، اخلاص کے متعلق ہوگا کہ یہ عمل کس کے لیے کیا، اللہ پاک کی رضا کے لیے کیا یا بندوں کے دکھانے کے لیے یا غفلت میں یا دنیوی نعمتوں کے لیے کیا۔ بندے کو چاہیے کہ سارا دن اپنے ہر کام کے متعلق یہ 3 سوال کرتا رہے۔ روز قیامت حساب سے پہلے اپنا حساب کر لیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو خود مراقبہ کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اسے چاہیے کہ سچے دیندار علماء اہل سنت سے رہنمائی لیتا رہے۔ چوتھا طریقہ محاسبہ، سارا دن حالت مراقبہ میں گزارنے کے بعد اب تیسرا اور آخری کام کرنا ہے، اور وہ ہے محاسبہ، یعنی بندہ دن بھر کے اعمال کے متعلق غور و فکر کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ صبح جو خود سے وعدہ کیا تھا، جتنی نیکیاں کرنے کا ہدف بنایا تھا، آج اس وعدے پر کتنا عمل کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہوں سے بچنے میں کامیاب ہوا۔ اگر اپنے اس وعدے پر عمل کیا تو اللہ پاک کا شکر ادا کرے، نفس کو شاباش دے اور آئندہ مزید بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے پر ابھارنے، اور اعمال میں کمی رہی، صبح کیے ہوئے وعدے پر پورا عمل نہ ہو سکا تو نفس کو سزا دے۔ مثلا خود سے کہے، اے نفس، آج تو نے اتنی نمازیں باجماعت ادا کرنے میں سستی کی، لہٰذا اب جب تک 50 نوافل نہ پڑھ لے، 1 پارہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لے، میں تجھے سونے نہیں دوں گا۔ پھر نفس کو سدھارنے کے لیے جو سزا مقرر کی وہ سزا اسے دے، اللہ پاک سے استقامت کی دعا کرے اور اگلے دن دوبارہ کوشش کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ ہے محاسبہ۔ اگر ہم یہ 3 کام استقامت کے ساتھ لگاتار کرتے رہے تو انشاءاللہ جلد ہی اپنی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس طریقہ کار پر چلتے ہوئے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ پیارے اسلامی بھائیو، اگر ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو کسی پیر کامل کے مرید ہونا ہرگز مت بھولیے۔ پیر کے بغیر شیطان اور نفس امارہ کی مکاریوں سے بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ سلطان عارفین شیخ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاگ بنا دودھ جم دے نہ ہی باہو، بھامیں لال ہون کڑھ کڑھ کے ہو۔ جاگ یعنی دہی بنانے کے لیے دودھ میں لسی یا دہی ڈالنا، مطلب یہ کہ دودھ کو پکاتے رہیں پک کر لال ہو جائے، پھر بھی اس دودھ کی دہی نہیں بن سکتی۔ دہی بنانے کے لیے جاگ لگانی ہی پڑے گی،
اسی طرح بندہ کوشش کرتا رہے پھر بھی نفس و شیطان کی مکاریوں سے بچ کر اپنی اصلاح میں کامیاب ہونا دشوار ہے جب تک اپنا ہاتھ کسی کامل کے ہاتھ میں نہ دے۔ حدیث پاک میں ہے پہلے ہم سفر تلاش کرو پھر سفر کرو۔ شیخ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پیر کی ضرورت اور اس کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مرشد پارس پتھر کی طرح ہے۔ پارس پتھر ایک خاص پتھر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جو چیز اس پتھر سے چھو جائے وہ بھی سونا بن جاتی ہے۔ پیر بھی اسی پتھر جیسا ہوتا ہے کہ ایک پھوٹی کوڑی کی حیثیت رکھنے والے انسان کو اپنی نگاہ سے بلند رتبہ دیتا ہے اور انمول بنا دیتا ہے۔ اور سلطان باہو مزید آپ فرماتے ہیں پیر کی نظر میں سورج کی طرح ہوتی ہے جو بری عادات کو اچھی عادات میں تبدیل کر دیتی ہے۔ مرشد اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے متصف ہوتا ہے، ماں باپ سے بڑھ کر مہربان ہوتا ہے، اللہ پاک کی راہ بتانے والا، بہترین رہنما، منزل تک پہنچانے والا، بند راستے کو کھولنے والا، دنیا اور مال و دولت سے بے نیاز، لالچ سے پاک اور طالب حق کو دل و جان سے عزیز رکھنے والا ہوتا ہے۔ پس مرشد وہ ہے جو یحیی القلب و یمیت النفس، جو نفس سے امارہ کو مار کر دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ اے عاشقان رسول، امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامہ برکاتہ العالیہ اس دور کی عظیم علمی روحانی شخصیت ہے۔ الحمدللہ امیر اہل سنت کامل پیر ہیں۔ الحمدللہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر لاکھوں لوگوں کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہے، کروڑوں دلوں کی اصلاح ہو چکی ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے لاکھوں لوگ آج الحمدللہ نیکیوں بھری زندگی گزارنے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی ولی کامل امیر اہل سنت دامہ برکاتہ العالیہ کے مرید ہو کر اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں مصروف ہو جائیے۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیجئے۔ امیر اہل سنت دامہ برکاتہ العالیہ سے بیعت ہونا چاہیں تو بڑا آسان سا طریقہ ہے، ہر ہفتے کو بعد نماز عشاء مدنی چینل پر براہ راست یعنی لائیو مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے۔ نیز تقریباً ہر مدنی مذاکرے ہی میں امیر اہل سنت دامہ برکاتہ العالیہ بیعت بھی کرواتے ہیں۔ آپ مدنی مذاکرے میں شرکت کیجئے اور جب بیعت کروائی جائے تو بیعت کر لیجئے، اور اس کے بعد اس کے علاوہ شعبہ روحانی علاج کے ذمہ داران کو یا روحانی علاج کے بستوں پر اپنا نام، رابطہ نمبر، گھر کا مکمل ایڈریس لکھ کر انشاءاللہ بھیجیں تو اس سے بھی آپ کو بیعت نامہ موصول ہو جائے گا۔ اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر روحانی علاج سروس کے ذریعے بھی آپ اپنا نام لکھوا کر امیر اہل سنت دامہ برکاتہ العالیہ کی بیعت ہو سکتے ہیں۔ بلکہ امیر اہل سنت دامہ برکاتہ العالیہ سے بیعت ہونے کے لیے SMS یہ سروس یعنی میسج کی سروس بھی موجود ہے، اور اس نمبر پر جو ہے بیعت ہونے کا SMS بھیج دیجئے تو اس سے بھی آپ جو ہیں وہ بیعت ہو سکتے ہیں۔ اگر کسی اور کے مرید ہیں تو آپ حصول برکت کے لیے آپ ان کے طالب بھی ہو سکتے ہیں۔ موبائل نمبر نوٹ کر لیجئے 032126261112 032126261112۔ دوبارہ سن لیجئے 032126261112۔ اس نمبر پر میسج کر دیں، اپنا نام پتہ لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کو مرید جو ہے وہ کر لیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو، الحمدللہ دعوت اسلامی کا پلیٹ فارم بہت زبردست، بہت اچھا جو ہے وہ ماحول ہمیں عطا کر رہا ہے۔ ضلع اٹک میں ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، میں گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا، فلمیں دیکھنا، آوارہ گردی کرنا، نمازیں قضا کرنا وغیرہ میرے معمولات میں شامل تھا۔ ایک مرتبہ ہمارے علاقے میں عاشقان رسول کا مدنی قافلہ آیا۔ اسلامی بھائی بعد عصر علاقائی دورے کے لیے نکلے۔ ایک اسلامی بھائی نے مجھے بھی مغرب کی نماز پڑھنے اور بیان میں شرکت کی دعوت دی۔ میری خوش نصیبی کہ میں ان کے ساتھ مسجد میں چلا گیا۔ مغرب کے بعد بیان سن کر بڑا لطف آیا۔ بیان کے آخر میں بیان کرنے والے اسلامی بھائی نے نیک اعمال نامی رسالہ کا تعارف کروایا۔ رسالہ نیک اعمال میں درج نیکیوں سے بھری زندگی گزارنے کے مدنی پھول
پہلے یہ مدنی انعامات کے نام سے تھا، اب یہ نیک اعمال کے نام سے جو ہے وہ پاکٹ سائز یہ ملتا ہے۔ زندگی گزارنے کے مدنی پھول دے کر بہت خوشی ہوئی۔ اس رسالے کی صورت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کی اصلاح امت کے لیے قرآن دیکھ کر میں نے ہاتھوں ہاتھ بیعت کے لیے نام دے دیا اور عطاری رنگ میں رنگ گیا۔ وقت کے ولی کامل سے نسبت کیا ہوئی، دل گناہوں سے بیزار نیکیوں کی طرف میل ہو گیا۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو دل و جان سے اپنا لیا۔ اس کی برکت سے میرے اخلاق سنورنے لگے۔ میری اس تبدیلی کا میرے گھر والوں پر بھی اچھا اثر پڑا۔ الحمدللہ آہستہ آہستہ پورا گھرانہ ہی قادری رضوی عطاری رنگ میں رنگ گیا۔ گھر میں نمازوں کی پابندی شروع ہو گئی، فلمیں ڈرامے گانے باجے بند ہو گئے اور گھر میں گناہوں بھرے چینل کی جگہ مدنی چینل چلنے لگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند آداب زندگی بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ جو تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ پاک اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے، اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ اے عاشقان رسول، کثرت سے نفل نمازیں پڑھنا سنت ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم 5 نمازوں کے علاوہ نماز اشراق، نماز چاشت، تحیۃ الوضو، تحیۃ المسجد، نماز اوابین بھی پڑھا کرتے تھے۔ نماز تہجد کی تمام عمر پابندی فرمائی، راتوں کو اٹھ کر بھی نماز ادا فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر آرام فرماتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر نماز ادا فرماتے، پھر آرام کرتے، پھر اٹھ کر نماز ادا فرماتے۔ صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ کبھی 2/3 رات گزرنے کے بعد بیدار ہوتے اور فجر تک نماز میں مصروف رہتے، کبھی آدھی رات کے بعد بستر سے اٹھ جاتے، پھر ساری رات نماز میں گزارتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم رات کی نماز میں لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے، کبھی رکوع اور سجدے لمبے کرتے، کبھی قیام طویل ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نمازوں کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سر سجدے میں رکھ کر، رو رو کر، گڑ گڑا کر راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے تھے۔ اللہ کیا جہنم اب بے نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے نفل نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دربار مصطفیٰ میں لے کے جائے گی، خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو ہر شب جمعہ یعنی جمعے اور جمعرات کے درمیانی شب، جیسے یہ رات گزر رہی ہے، کل جمعہ ہے تو دن جو تھا گزر گیا جمعرات کا، یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات جو ہے، جو یہ رات یہ بیان ہو رہا ہے اس رات کو، یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی رات کو جو یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، کون سا؟ جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، جو 1 مرتبہ
ہر جمعرات کو سمجھ لے کہ مغرب کے بعد پڑھ لیا کرے یا عشاء کے بعد پڑھ لیا کرے، اس کے بارے میں آتا ہے موت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ قبر کے داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو بندہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، جو بندہ یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، بیٹھا تھا تو کھڑا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے رحمت کے 70 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ بڑا مختصر سا اور بڑا پیارا درود پاک ہے، سبحان اللہ۔ سارے درود پاک پیارے ہیں، میرا پسندیدہ درود پاک آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ مل کر، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ سورہ برکات کے لیے، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا پیارا، بڑا سرور والا درود پاک ہے۔ کبھی تنہائی میں آپ بیٹھ کے نا اس طرز میں آپ پڑھیں نا، مزہ نہ آیا تو پیسے واپس، اسی طرز میں پڑھیں آپ، اور دیکھیں کیسے آپ کو قلبی جو ہے اطمینان حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو، آپ کے دل پر کیسی کیفیت طاری ہوتی ہے، کیسا سرور، اطمینان، سکینہ نازل ہوتا ہے۔ اس طرز میں آپ پڑھیں گے، صرف 50 منٹ ہی پڑھ لیں گے نا آپ، یا کتنے منٹ لگ جائیں گے، 5-7 منٹ مشکل لگیں گے۔ یہ اسی طرز میں آپ پڑھیں اور دیکھیں وجد کرتے ہوئے جب آپ پڑھیں گے نا، جھوم جھوم کے، اور توجہ سرکار کی طرف ہوگی، گنبد خضرا سامنے ہوگا، اور پھر آپ یہ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح پڑھیں گے نا انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے آپ، بلکہ آپ مجھے میسج کریں گے انشاءاللہ کہ قاری صاحب آپ نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا۔ اس درود پاک کی چاشنی، لذت، سکون، اطمینان، کیا کیا بیان کروں اس کا۔ 70 دروازے اس کے لیے جب وہ جو ایک دعا پڑھتا ہے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ آسان بھی ہے، مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہم صلی وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اعظم فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو 1 مرتبہ پڑھنے سے 6 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دن ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو حیرت ہوئی، یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جب بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ سبحان اللہ۔
مٹ نہ جائے جو اپنے آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، جو بے خبر ہو اپنے غلام سے وہ آقا کیا ہے۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اپنا یہ عقیدہ اتنا پختہ کر لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر امتی کے ہر عمل سے باخبر ہے۔ آپ کا امتی کہیں سے بھی کوئی عمل کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جانتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم نے، اسمع لأہل محبتی وعارفہم، محبت والوں کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان کو پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اب وہ شخص کہاں درود پاک پڑھتا ہوگا؟ ہاں جی، سرکار کو یہ بھی پتہ ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ یہ درود کون سا پڑھتا ہے۔ شافع امام صلی اللہ تعالی وسلم کا عظمت نشان فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی وسلم ما هو اہلہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کا بڑا پاکیزہ اور بڑا ہی بابرکت یہ ماحول ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا باقاعدہ طور پر 1981 سے الحمدللہ یہ شروع ہوا، تقریباً 40 سال ہو چکے ہیں اس تحریک کو، اور 200 ممالک سے زیادہ مالک میں اس نے یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر دی ہیں الحمدللہ، اور 100 سے زیادہ اس کے شعبہ جات ہیں۔ تو آپ بھی دعوت اسلامی سے جو ہے وہ وابستہ ہو جائیں اور مدنی چینل دیکھا کیجئے۔ خاص طور پر صبح کے وقت ایک پروگرام لگتا ہے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے اس کی، بڑی علمی گفتگو ہوتی ہے اس میں اور بہت سی معلومات سے ملتی ہے۔ اور دوسرا، ہر جمعرات کو عشاء کے بعد جو ہے وہ لائیو سنت و بھرا اجتماع ہوتا ہے ہفتہ بار، وہ آپ دیکھا کیجئے۔ اسی طرح ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد وہ مدنی مذاکرہ، سبحان اللہ، میرے شیخ طریقت، میرے امیر اہل سنت، میرے باپا جان، میرے محسن، میرے مرشد دامہ برکاتنا عالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور آپ علمی اور تحقیقی جوابات ارشاد فرماتے ہیں، اور آپ ضرور یہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے تقریباً، تو کوشش کیجئے کہ آپ ان 3 پروگراموں کو لازمی اٹینڈ کیا کیجئے۔ صبح کے وقت کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، اور دوسرا جمعرات کو جو اجتماع ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور تیسرا مدنی مذاکرہ۔ یہ 3 سلسلے تو آپ لازمی اٹینڈ کیا کریں کسی طریقے سے بھی، ٹھیک ہے جی، کچھ وقت نکالا کریں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور میں نے جو آج بیان کیا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں، اصلاح کیسے کریں، تو اس کے طریقے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو اب میں اسی باتوں پر جو ہے وہ اکتفا کرتا ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جو بیان ہوا اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو مزید آگے جو ہے وہ پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
اگلی جمعرات جو ہے، اب آئندہ جو جمعرات آئے گی 11 مارچ 2021 کو، وہ شب معراج والی رات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری مسجد جو ہے مدینہ مسجد کے اندر، جو کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہے، سردار چپل چوک، اس کے پاس ہی ہے واسا ٹیوب ویل، اس کے قریب میں ہے چودھری ٹینٹ سروس، اس کے ساتھ ہی مسجد ہے مدینہ مسجد۔ تو بلال گنج میں آپ کوشش کریں، جو یہاں کے قرب و جوار کے رہنے والے دوست احباب ہیں، وہ جو آئندہ جمعرات جو ہے یعنی 11 مارچ کو آپ نے عشاء کی نماز اس مسجد میں، یعنی مدینہ مسجد میں، مدینہ مسجد، سردار چپل چوک، واسا ٹیوب ویل، چودھری ٹینٹ سروس، بلال گنج، لاہور، پنجاب، پاکستان۔ تو یہاں پہ عشاء کی نماز 8 بجے جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کریں یہاں پر، اور اس کے فوراً بعد جو ہے محفل شروع ہو جائے گی، تقریباً 1 گھنٹے کی محفل ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے وہ 10-15 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا، اور ٹھیک 10 بجے 11 مارچ 2021 کو 27ویں شب رجب المرجب یعنی شب معراج کو انشاءاللہ ٹھیک رات 10 بجے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ کوشش کریں، جو قرب و جوار میں دوست احباب رہنے والے ہیں، وہ ابھی سے نیت کر لیں کہ ہم اس محفل میں ضرور 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 شرکت کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آپ نے عشاء کی نماز یہاں جماعت سے پڑھنی ہے، 8 بجے انشاءاللہ ہوگی۔ تو اس کے بعد محفل ہوگی گھنٹے کی، جس میں بڑے ہمارے محترم نعت خان ظفر اقبال بٹ صاحب انشاءاللہ وہ ہدیہ عقیدت بھی پیش فرمائیں گے، کچھ اور دوست احباب بھی نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں گے، کچھ ننھے ثنا خان بھی ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ تسبیح جو ہے وہ ادا کی جائے گی، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے وہ تسبیح کے بعد مختصر ذکر دعا ہو جائے گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف جو ہے وہ بھی انشاءاللہ وہ انشاءاللہ اہتمام ہوگا۔ تو آپ دوست احباب ضرور ضرور ضرور، اور جو نہیں یہاں پہ آ سکتے تو دور ہیں تو وہ لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ یہ پروگرام لائیو جو ہے وہ محفل کا چلایا جائے۔ تو آپ کوشش کریں، اس میں ضرور شرکت کریں، اور شب معراج کو سرکار کی بارگاہ میں اتنے درودوں کے تحفے پیش کریں، اتنے تحفے پیش کریں کہ بس آقا دو عالم خوش ہو جائے اور راضی ہو جائے۔ میرے آقا نے تو نسخہ بتا دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت میرے سب سے زیادہ جو قریب ہوگا نا، وہ کون ہوگا؟ جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود و سلام پڑھا ہوگا۔ سرکار کی بارگاہ میں ابھی سے درود و سلام کے ترانے پیش کریں۔ اور میں نے جو آپ کو مشورہ دیا ہے نا، ایک تو یہ درود پاک کا بڑا آسان سا مختصر میں نے آپ کو درود پاک دیا ہے کہ یہ پڑھا کریں۔ کون سا؟ دیکھیں نا، آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں پھر۔ ابھی آپ کو بتایا، بڑا آسان سا درود پاک بتایا، مختصر بھی ہے، جامع بھی ہے۔ چھوٹا تو میں کہہ نہیں سکتا کہ چھوٹا درود پاک ہے، مختصر ہے۔ جو ابھی ہیں تو ان کو تو معافی ہے نا، جو پہلے کے مجھے ماشاءاللہ جوائن کیا اور جنہوں نے جو دیکھ رہے ہیں ان کو تو یاد ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 70 دروازے رحمت کے کھل جاتے ہیں جو ایک مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے۔ تو آپ تنہائی میں کبھی یہ پڑھیں نا، اس لائے میں، اس ذوق میں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کو دلی قلبی سکون ملتا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، اللہ سب کی مشکلیں آسان کرے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ بہت سے دوست احباب میرے ساتھ ابھی بھی شریک ہیں، رفاقت علیہ تاری، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت
تندرستی عافیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، خیر و عافیت عطا فرمائے اللہ ان سب کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا بعد میں دیکھیں گے یا سنیں گے، اور میری باتوں پہ جو عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اللہ سب کو خوش رکھے۔ آپ دوست احباب میرے ساتھ محبت فرماتے ہیں، اور یہ آئی ڈی جو ہے لائیو، یہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوئی ہے 3 مہینے کے بندش کے بعد، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں ایک مرتبہ پھر آپ کے پاس انشاءاللہ لائیو آؤں گا۔ تو اب میرا یہ ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ ہر جمعرات کو جو ہے وہ اسی طرح دعوت اسلامی کے جو سنت و برا اجتماع ہوتا ہے ان کا جو بیان ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، اور اس طرح سے آپ دوست احباب سے جو ہے وہ ملاقات بھی ہو جائے گی، اور امید یہی کرتا ہوں کہ جیسے پہلے آپ دوست احباب محبت فرماتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور میری باتوں کو سمجھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور عمل کا بھی جذبہ آپ کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ میری خوش نصیبی ہے۔ اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی اگر تیری وجہ سے ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا تو تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ ہماری تعلیم کے لیے تھا، وہ تو قطعی جنتی ہیں، عظیم صحابی ہیں اور چوتھے خلیفہ راشد ہیں مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو ہمارا تو عقیدہ کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور ارادہ یہی ہے کہ کل ایک اور صحابی کی شان کو بیان کیا جائے۔ ویسے تو معراج شریف کا دن قریب آ رہا ہے، لیکن ایک اور صحابی جن کی شخصیت کے بارے میں آج کل بہت سے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے، اور ان کی شان اقدس کے اندر طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں اور ان کی شان و عظمت گھٹانے کی سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور جو کاتب وحی ہیں، جو کاتب خطوط ہیں، سرکار دو عالم کے پیارے صحابی ہیں، اور ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، سرکار کی زوجہ ہیں، سرکار کے یہ صحابی بھی ہیں اور سرکار کے رشتہ دار بھی ہیں، سرکار کی زوجہ کے یہ بھائی ہیں، اور آج ان کے بارے میں لوگ اپنی زبانیں کھول رہے ہیں، الامان الحفیظ استغفار استغفار۔ ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ عقیدہ بنا لیں، یہ نیا عقیدہ نہیں ہے۔ جو جنتی ہیں وہی ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، جو جنتی ہیں وہی ان کو جنتی کہہ رہے ہیں، اور خود جو ہیں وہ بس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو شاد و آباد رکھے اللہ تعالیٰ۔ میرا ارادہ یہی ہے کل انشاءاللہ صحابیت اور سیدنا امیر معاویہ، کیونکہ 22 رجب المرجب کو ان کا عرس مبارک ہے، تو ضمناً میں آپ سے، کیونکہ وقت بھی میرا گھنٹہ پروگرام تھا، گھنٹے کا تھا پروگرام، لیکن لگتا ہے کہ زیادہ پروگرام ہو گیا یہ مجھے لگتا ہے کہ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا پروگرام، کیونکہ ہاں 1 گھنٹہ اور 8 منٹ، سبحان اللہ، جنت کے بھی دروازے 8 کنڈے کے حوالے سے، ان کے سارے ثواب کے لیے کنڈے کیے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ جو اس سال ثواب ہوتا ہے یہ اصل ہے، ثواب پہنچانا، ایصال کرنا، یہ کیا ہے؟ اصل ہے۔ باقی ان کے جو نام ہیں، اس کا جو تعارف ہے وہ بدل بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہے تو اس سال ثواب، اب ہم اس کو تیجے کا نام دے دیں، سوئم کہہ دیں، ٹھیک ہے تو اس سال ثواب، اس کو ہم 10ویں کا نام دے دیں، ہے تو اس سال ثواب، اس کو ہم 40ویں کا نام دے دیں، ہے تو اس سال ثواب، ہم اس کو 11ویں کا نام دے دیں، ہے تو اس سال ثواب، اس کو ہم 12ویں شریف کا نام دے دیں، میلاد شریف کا نام دے دیں، داتا صاحب کا اور اس کا نام دے دیں، خواجہ صاحب کو چھٹی کا نام دے دیں، تو اس میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اصل کیا ہے؟ اس سال ثواب ہیں جی۔ اب دیکھیں، بارش برستی ہے نا، پانی، بارش کا پانی آتا ہے، ہیں جی، اب وہ اگر نالی میں جائے
تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نالی ہے۔ وہی بارش کا پانی کنویں میں جائے، وہ کیا ہے؟ کنواں ہے۔ وہی بارش کا پانی دریا میں جائے، دریا ہے۔ وہی بارش کا پانی سمندر میں جائے، سمندر ہے۔ ہے تو پانی، اصل کیا ہے؟ پانی ہے۔ نالی میں بھی پانی ہے، کنویں میں بھی پانی ہے، دریا میں بھی پانی ہے، سمندر میں بھی پانی ہے پانی۔ لیکن نسبتیں بدل گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو پانی، اصل تو پانی ہے نا۔ اچھا چلو، یہ مثال آپ کو شاید زیادہ مشکل لگے، ایک اور مثال سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر صبح کو ہم کھانا کھاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ بریک فاسٹ، ناشتہ، یہی کہتے ہیں نا۔ اچھا، اب دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظہرانہ، لنچ۔ اچھا، اب رات کو کھانا کھاتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ڈنر۔ یہ ڈنر ہے جی۔ عشاء، صبح کبھی روٹی سالن کھایا، دوپہر کبھی روٹی سالن کھایا، رات کو بھی روٹی سالن کھایا، صبح کو ناشتہ، دوپہر کو لنچ، رات کو ڈنر، تو کھانا حرام ہو گیا، کھانا حرام ہو گیا۔ بھائی کھانا صبح کھایا، دوپہر کو کھایا، شام کو کھایا، کھایا تو کھانا، روٹی سالن کھایا، چاول کھایا، جو بھی خوراک کھائی، نام بدل دیا اس کے، آپ نے ناشتہ کہہ دیا، اس کو آپ نے دوپہر کا کھانا کہہ دیا، لنچ، اور رات کا ڈنر کہہ دیا۔ ہے تو کھانا ہی، اصل تو کھانا ہی ہے نا۔ نام بدلنے سے کھانا حرام نہیں ہوتا، اسی لیے اصل تو اصالِ ثواب ہوتا ہے، نام بدلنے سے وہ اصالِ ثواب حرام نہیں ہوتا۔ اب اس کو چاہے آپ 11ویں کا نام دے دیں، 12ویں کا نام دے دیں، اس کو تیجے کا نام دے دیں، 10ویں کا نام دے دیں، 40ویں کا نام دے دیں، برسی کا نام دے دیں، داتا صاحب کا عرس کا نام دے دیں، یا کنڈوں کا نام دے دیں، امام جعفر صادق کے نیاز کا نام دے دیں، کربلا کے شہیدوں کا نام دے دیں، اصل کیا ہے؟ ایصال ثواب کرنا، تو بالکل جائز ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک بات اور میں آپ کو کہوں کہ یہ کنڈے جو ہے نا، یہ 24 نمبر والے بھی کرتے ہیں، سمجھ گئے نا، لیکن ان کی نیت باطل ہوتی ہے۔ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی خوشی میں کرتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ لیکن ہم سنی الامان الحفیظ، ہماری یہ نیت نہیں ہوتی ہے، ہماری نیت ایصال ثواب کی ہوتی ہے۔ ان سے نسبت مزید پختہ کرنے کے لیے ان کو ایصال ثواب، ان کا عرس منایا جاتا ہے، 22 رجب کو کنڈے کیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ مشابہت میں شمار نہیں ہوگا کہ وہ بھی کرتے ہیں لہذا ہم نہ کریں کہ مشابہت ہو جائے گی۔ اب دیکھو، ہندو لوگ گنگا جل کا پانی تبرک سمجھتے ہیں، اب مسلمان زمزم کا پانی تبرک سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہے تو گنگا جل میں بھی پانی ہے، تو وہ بھی پانی، وہ بھی برکت کی نیت سے پیتے ہیں، ہم بھی برکت کی نیت سے پیتے ہیں۔ ہم گنگا جل کا پانی تبرک کی نیت سے نہیں پی سکتے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نیت، انما الاعمال بالنیات، زمزم کو نسبت ہے اللہ کے نبیوں سے، لہذا نیت بدل گئی، نسبت بدل گئی، اس کا حکم بدل گیا۔ کنڈے وہ بھی کر رہے ہیں، کنڈے ہم بھی کر رہے ہیں، ان کی نیت باطل ہے، ہماری نیت صادق ہے، کیونکہ ہم امام جعفر صادق کے ہیں۔ تو پیارے پہ اسلام بھائیو، یہ بالکل صحیح ہے، کنڈے کیے جا سکتے ہیں، یعنی ثواب کی ایک شکل ہے، اس کو آپ 22 رجب المرجب کو، جیسے کہ اتوار کا دن آئے گا غالباً، کل 20 تاریخ ہے، جمعے کو، ہفتے کو 21 اور اتوار کو 22 رجب المرجب، اور امام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثواب کا اہتمام کریں۔ اور یہ گھر میں بھی کھائے جا سکتے ہیں، گھر سے باہر بھی لے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی وغیرہ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں بعض لوگ جو ہوتے ہیں داستان عجیب اور بی بی فاطمہ کا معجزہ اور یہ اور وہ 10 بیویوں کی کہانی، لکڑہارا کی کہانی، یہ سب جھوٹی ہیں، یہ باطل ہے، ان کو نہ پڑھا کریں، بلکہ کیا کریں؟ یاسین پڑھ لیں، مزمل پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا، سنا، سنایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے
دوسروں تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ تعالیٰ مجھے راہ حق پہ مزید استقامت عطا فرمائے۔ آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کیجئے، میں تو آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، آئندہ جمعرات کو 11 مارچ کو آپ نے مدینہ مسجد سردار چپا چوک بلال گنج میں آنا ہے۔ عشاء کی نماز 8 بجے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور گھنٹے کی محفل میں شریک ہونا ہے، اور اس کے بعد صلاۃ تسبیح بھی ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا کہ ہر جمعے کو 12:26 پاکستانی وقت کے مطابق 12:26 پر جمعے کا خطبہ جو ہے وہ اردو کا بیان جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، آپ اس کو بھی توجہ سے سنا کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ بہت سے دوست احباب نے مجھے جوائن کیا، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، سب کو شاد و آباد رکھے، اللہ سب کو برکتی عطا فرمائے۔ بس آپ دوست احباب میرے ساتھ جڑے رہیے، آپ کا ساتھ انشاءاللہ میرے ساتھ لگا رہے گا، آپ کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بھی بخشش فرما دے گا انشاءاللہ۔ کیونکہ میں نے ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے کہ ایک عالم کے بارے میں کہ اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو جنت میں ڈال دو، تو وہ بندہ عرض کرے گا یا رب العزت کس عمل کے سبب مجھے بخشا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے اعمال تو میں نے قبول نہیں کیے، تیرے عمل قبول کے لائق نہیں ہیں، لیکن ایک مرتبہ تیری محفل میں، تیری مجلس میں ایک ایسا بندہ بھی آ گیا تھا جو میرا نافرمان تھا، کبھی میرے خوف سے وہ رویا نہیں تھا، لیکن تیرا بیان سن کر وہ بھی رو پڑا تھا میرے خوف کی وجہ سے، اس رونے والے کی وجہ سے میں نے تیری بھی بخشش فرما دیا۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، مجھ گناہگار کے لیے دعائیں کیا کیجیے، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے۔ میں بھی آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ عافیت، خیر، صحت، تندرستی، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔